الحمدللہ رب العالمین۔ آج شب قدر کی رات ہے۔ یہ 3 نفل نماز ضرور پڑھیں۔ لیلۃ القدر کی نماز کا طریقہ: ماہ رمضان مبارک کی سب سے بڑی رات میں سب سے بڑی عبادت یہ نوافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنے پسند ہے، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ عبادت اس رات میں کر لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا ولی اور دوست بنا لیتا ہے پھر اس کی ہر بات مان لیتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جو شخص اپنی ہر دعا کی قبولیت چاہتا ہے اور اس رات کی یہ ساری برکتیں چاہتا ہے کہ اس کو 1000 مہینوں جتنا ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے، 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا جو اپنے نامہ اعمال میں ثواب لکھوانا چاہتا ہے، وہ یہ نوافل پڑھ کر، یہ نماز پڑھ کر جو اللہ کی پسندیدہ نماز ہے، جو اللہ کی محبوب نماز ہے، اس کو پڑھ کر وہ اس رات کی یہ ساری برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ وہ رات ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایسا برسوں بعد، صدیوں بعد ہوتا ہے کہ رات بھی پیر کی ہو اور ساتھ لیلۃ القدر کی بھی یہی رات ہو، شب قدر کی بھی یہی رات ہو۔ تو جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس رات میں جو شخص بھی اس طرح اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کو مستجاب الدعویٰ بنا دیتا ہے، یعنی اس بندے کی پھر ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس خاص نماز کی نیت، اس کا وقت، اس کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد عمل کون سا کیا جائے کہ انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کی مکمل ترتیب اور تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، یعنی یہ جو 6 رکعت نمازیں آپ نے ادا کرنی ہیں، یہ 2 رکعت کر کے آپ نماز ادا کریں گے، یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ اور آپ کی تمام حاجتیں، جتنی بھی چھوٹی بڑی حاجتیں ہیں، وہ آج اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری حاجتیں پوری فرما دے گا۔ دیکھیے، یہ بڑا سنہری موقع ہے، یہ لمحات قسمت والوں کو ملتے ہیں، اور ایسا جن کی زندگی میں ہو جاتا ہے نا، اب ہماری زندگی میں ایسا ہو چکا ہے کہ رات پیر کی ساتھ لیلۃ القدر کی رات بھی آ گئی، یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ موسم کے اثرات بتاتے ہیں کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے انشاءاللہ۔ تو ہم صرف یہ چند منٹوں کی نماز پڑھ کر ہم ساری زندگی کی وہ نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں جو آج تک نہیں ملی، ساری زندگی کی وہ نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں جو آج تک نہیں ملی۔ دوستو، آج کی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آدھی رات کو آپ کی آنکھ کھلی ہو، سب سو رہے ہوں، اور آپ کو اچانک اپنے سینے پر ایک بہت بڑا بوجھ محسوس ہوا ہو؟ ایسا بوجھ جس کا ذکر آپ اپنی ماں، اپنے باپ یا اپنی شریک حیات سے بھی نہیں کر سکتے، وہ بے بسی جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے کہ یا اللہ، میں کہاں جاؤں، کون سنے گا میری؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اگر آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے ہزاروں دکھ چھپے ہیں، تو آج رمضان کی یہ رات آپ کے لیے کوئی عام رات نہیں ہے، آپ کی دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ دیکھیے، اس رات کی یہ برکتیں ہیں کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ یہ کس رات میں ہے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے ہیں، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو، اس لیے یہ ماہ رمضان المبارک کی آج جو شب قدر ہے، یہی لیلۃ القدر ہے، اسی کو طاق رات کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کے نوری فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ آج جو شخص یہ نوافل پڑھ رہا ہوگا، جبریل امین اور ان کی ایک پوری جماعت ان لوگوں کے ساتھ مصافحہ فرمائے گی۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ رات ہے، آج شب قدر کی رات نہیں ہے، وہ محض اپنی کے علم کی بنیاد پر کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ والوں نے جس رات کو شب قدر کہا ہے وہ آج کی رات ہے، اور آج کی رات کے اندر وہ علامات پائی جا رہی ہیں۔ اس لیے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ کو لیلۃ القدر، جس کو شب قدر بھی کہتے ہیں، جس کو طاق رات بھی کہتے ہیں، یہ رات سب کو مبارک ہو۔ اب آپ نے نوافل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کی ترتیب ذرا سمجھیے گا، اور میں ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی بتاتا جاؤں گا اور آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دوں کہ 2 رکعت نمازیں صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، اس طرح کہہ کر آپ نے یہ 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔
اب توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا، کہیں سے سکپ نہ کیجیے گا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی بڑی عبادت سے محروم رہ جائیں جس کے ذریعے آج اپنی ہر دعا کی قبولیت آپ کروا سکتے ہیں۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں، جنہوں نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ سستی میں، غفلت میں، پریشانی میں گزار دیا ہے، وہ لوگ آج اس نماز کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں مقرب بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کا قرب ان کو نصیب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اس نماز کی برکت سے وہ جو کچھ مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے 2 رکعت نماز کی جو آپ نے نیت کی، اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی فضیلت اور عظمت اتنی ہے اس نماز کی کہ آپ کے پچھلے اگلے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، بشرطیے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ اس نماز کو اس طرح پڑھ لیں جیسے اللہ والوں نے پڑھنے کا طریقہ سمجھایا اور بتایا ہے۔ اب دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا ہے کہ 2 رکعت آپ نے نیت کر لی۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر دیکھیے، جو شخص اس رات کی بھلائیوں سے محروم رہا، نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا، گویا تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر جو شخص حقیقت میں محروم ہے۔ صرف وہ لوگ محروم رہیں گے جن کو اس رات کی خبر نہیں، جو حقیقت میں اللہ کی بارگاہ سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو یہ نوافل پڑھ کر آپ اپنی بدبختی کو نیک بختی میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو آپ اس طرح اپنے پہلے گناہوں سے، جتنے آپ کی زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں، آپ ان گناہوں پر توبہ کر لیں۔ اس ترتیب کے ساتھ تصور اور نیت آپ نے یہ رکھنی ہے کہ جتنے میری زندگی کے سابقہ گناہ ہیں، جانے انجانے میں جو مجھ سے ہو چکے ہیں، اللہ تو اس نماز کی برکت سے، اس رات کی برکت سے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اب اس کی برکت کس قدر آپ کو ملے گی کہ آپ نے جو جان بوجھ کر کیے ہیں، جو جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے گناہ کیے ہیں، اور جو آپ نے اعلانیہ طور پر کیے ہیں، جو آپ نے خفیہ طور پر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور کہتے ہیں اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے۔ اور پھر صغیرہ کبیرہ چھپ کر کھلے جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو بندوں کے معاف فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے اس نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے مطابق اس عبادت کو کیا تو انشاءاللہ عنقریب آپ کو اس کے اثرات اور اس کی برکتیں دیکھنے کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ نے سیدھی نیت باندھ لی، تو آپ نے نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھی۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر پہلے 2 قل پڑھنے ہیں، یعنی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ یہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر پہلے 2 قل پڑھنے ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد دوسرے 2 قل پڑھنے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد آپ نے تشہد اور سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ اس طرح آپ کی پہلی 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ مکمل ہوئی، یعنی پہلی میں پہلے 2 آپ پڑھیں گے قل اور دوسری میں دوسرے 2 قل پڑھیں گے۔ اس طرح یہ 4 قل، ایک تو آپ کے گناہوں کی بخشش، دوسرے اللہ حفاظت فرمائے گا، کیونکہ یہ 4 قل چاروں سمتوں کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ایک قل کے ذریعے اللہ تمہاری چاروں اطراف 4 سمتیں ہوتی ہیں، ہر سمت پر اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنی اسی جگہ بیٹھ کر جو خاص تسبیح پڑھنی ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مصلی پر اٹھنے سے پہلے تمہاری، تمہارے والدین کی اور تمام رشتہ داروں، عزیز و اقربا کی اللہ بخشش فرما دے گا۔ تو دوستو، کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی اہمیت اس رات میں ہے۔ تو یہ 2 رکعت بالکل آسان سی ہے جو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے، 70 بار، اور کہتے ہیں 70 بار پڑھنے سے 70,000 بھی اس بندے کی حاجتیں ہوں تو اللہ آج پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ آج اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ ہر وقت اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے، اور جو لوگ قسمت والے ہیں وہ آج اس کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ دعائے مبارکہ ذرا سن لیجئے گا۔ اس کے بعد جو 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ نے صلاۃ الحاجتہ کی پڑھنی ہے، اور پھر جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا مانگنا ہے۔ یقین جانیے، مانگتا بندہ بعد میں ہے بلکہ پہلے جاتا ہے،
اس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ ابھی وہ اپنی جگہ سے مصلے سے اٹھ کر اپنے گھر نہیں پہنچتا، اللہ کے کرم کی بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، رب کے خزانے موسلا دھار بارش کی طرح اس کے گھر میں برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اب جو دعائیں مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دعا کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو جتنی تعداد بتائی اتنی ہی تعداد میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آج آپ کو ضرور بہراور نصیب ہوں گی۔ اس کے ساتھ آپ نے دوسری دعائیں مبارکہ جو آپ نے پڑھنی ہوگی وہ دوسرے نوافل کے بعد ہے۔ وہ دعا خاص ہے، وہ حاجت کی ہے، اور اس کے ذریعے وہ آیت کریمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یقین جانیے وہ ایسی دعائیں مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، جو شخص اس دعائیں مبارکہ کو پڑھ کر اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ، جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا، ہاں، وہ جو بھی مانگے گا اللہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد کی نیت سے اب 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجتہ ادا کرے گا۔ جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجتہ کی نیت سے، یعنی حاجت کی نیت سے، حاجت کی جگہ اپنے گھر کا تصور رکھے گا۔ یعنی جو آپ کی حاجت ہے جو صدیوں پرانی ہے، جو پوری نہیں ہو رہی، آپ نے اس کی نیت سے اب 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ نوافل آپ پڑھیں گے جو یقین جانیے جس کے ذریعے اللہ آپ کو اپنا محبوب، اپنا دوست بنا لے گا، اور یہ ترتیب ہوگی ان نوافل کی۔ اب میں امید کرتا ہوں آپ کو کسی جگہ پریشانی کا سامنا سمجھنے میں نہیں ہوگا، کیونکہ میں ایک ایک چیز واضح طور پر کھول کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ مقدر والے ہوئے تو اس نماز کو ضرور پڑھ لیں گے، کیونکہ جن لوگوں کی قسمت بدلنی ہے وہ لوگ اس نماز کو ضائع نہیں کر پاتے، وہ ضرور اس کو پڑھتے ہیں۔ اب اس طرح آپ نے جب صلاۃ الحاجتہ کی نیت کر لی، جیسے میں نے نیت کا طریقہ بتایا ہے، ہر 2 کی نیت کا طریقہ بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اور آج رات ہماری خصوصی دعا ہے، جو شخص اس دعا کے اندر نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، کامنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو دوستو، اس طرح آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں 2 کی نیت سے۔ جب یہ نوافل آپ اس طرح پڑھ لیں تو 2 رکعت نماز نفل آپ حاجت کی نیت کر لیں۔ تو اب اس میں جو صورتیں پڑھنی ہیں ان کو ذرا سن لیجئے گا۔ اب آپ نے اس کے اندر جو آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، یعنی سبحانک اللہم۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الاخلاص شریف، سورۃ الاخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت مبارکہ کو آج رات 27ویں شب ہے، اور اس صورت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہوگا 27 مرتبہ۔ 27 بار پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، اور یہ صورت کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ انتہائی عالی شان اس رات کی عظمت والی صورت ہے۔ اور سب سے بہترین نماز یہی صلاۃ الحاجت کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یقیناً جب آپ اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کی تاثیر اور اس کی برکتوں کو دیکھیں گے، آپ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ہمارے بزرگ ہمیشہ یہی طریقہ بتایا کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی بھی شخص آتا تو پہلے جیسے میں نے آپ کو استغفار بتایا ہے اس طرح استغفار کا حکم دیتے تھے۔ کئی پریشانیوں کا ایک ہی وظیفہ ہمارے بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہی بتایا کرتے تھے۔ کسی نے آ کر کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا یہ پڑھو۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا میرے پاس فلاں چیز نہیں، فرمایا یہ پڑھو۔ پھر وہ لوگ آتے بتاتے کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا ہے، آپ کے اس وظیفے کی برکت سے ہمیں اللہ نے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ اور یہ بات کہنے پر آپ مجبور ہوں گے اگر آپ نے سچے دل کے ساتھ اسی طرح آج اللہ کی عبادت کر لی، تو وہی کر پائے گا نا جس کی آج قسمت سنورنی ہے، یہی جس کا آج مقدر سنورنا ہے، جس نے آج اللہ کے خزانے حاصل کرنے ہیں، کیونکہ یہ شب قدر کوئی عام رات نہیں ہے۔ اس کو مت سمجھیں، یہ اتنی عظمت اور فضیلت اور رحمت والی رات ہے کہ جس بندے کو یہ نصیب ہو جاتی ہے نا، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اسی رات میں قرآن کا نزول فرمایا ہے، اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس رات کے بارے میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر پوری ایک جماعت کو اتارا ہے، اور اس رات میں انسان کے پورے سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ جو تقدیر کو اچھا کروانا چاہتا ہے، جو نصیب کو کھولنا چاہتا ہے، جو تقدیر کو بدلوانا چاہتا ہے، وہ یہ نوافل پڑھے گا۔ پہلی رکعت جیسے میں نے پڑھنے کا طریقہ عرض کیا ہے، جتنی بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کا میں نے کہا، اسی طرح آپ نے پڑھی، کیونکہ اس رات میں یہ اماد و رحمتوں کا سلسلہ پوری رات رہتا ہے اور سلامتی کی برساتیں دی جاری ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا تھا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا، انہوں نے اس پر رغبت کا اظہار کیا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر، جو اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، کہ اس امت کو جو خصوصی نعمت اور فضیلت ملی وہ یہ ہے کہ جو شخص شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا۔
تو اس لیے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں آج جو اس کی عبادت کر کے اور اپنے اندر اللہ کے انوار و تجلیات کو سمیٹ رہے ہیں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ اس عبادت کو کیا تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ دیکھیے فرمان مصطفیٰ ہے، جب شب قدر آتی ہے نا تو حکم الہی سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نازل فرماتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد زمین کے کنکریوں سے زیادہ ہے اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہراتے ہیں۔ حضرت جبریل کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبریل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز، ذکر الہی میں مشغول ہے، یعنی جو یہ نوافل پڑھ رہا ہے، جو یہ عبادت کر رہا ہے، اس سے سلام اور مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جس کی دعا پر آمین یعنی جس کی دعا پر اللہ کے نوری فرشتے آمین کہہ دیں، اللہ پھر اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ رات ایسی ہے جس میں جبریل امین جیسے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو دوستو اب آپ نے اسی طرح جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے نا صلاۃ الحاجت کی، اسی طرح آپ نے دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھنی ہے۔ اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص شریف کو آپ پڑھیں گے، اور اس سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی اسی جگہ بیٹھ جائیں گے۔ اس جگہ بیٹھنے کے بعد یعنی کہ اب یہ 6 رکعت نماز نفل پڑھے ہیں نا آپ نے 2 کر کے، 2 پڑھنے کے بعد آپ نے وہ دعائے خاص پڑھ کر پھر ہی اگلی 2 پڑھنی ہیں، اور اس کے دوران اگر آپ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن 2 رکعتیں پڑھنے کے فوراً بعد عمل کرنا ضروری ہے۔ 2 پڑھنے کے بعد اس کے درمیان کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ جب اس کے بعد کا عمل اور وظیفہ کر لیں تو پھر اس کے بعد جس کے ساتھ چاہے آپ کلام اور بات کر سکتے ہیں، اور دوسری 2 رکعت جو ہیں وہ آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ 6 آپ نے اسی رات میں لازمی پڑھنے ہیں، باقی جو آپ نے ذکر و اذکار کرنے ہیں وہ آپ کی مرضی، جو کچھ مرضی کریں، لیکن اگر یہ نوافل نہ پڑھ سکے تو میں سمجھتا ہوں بہت سی خیر و برکت سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے یہ 2، 4، 6 رکعتیں نمازیں مکمل کی، اور اس کے بعد جو وظیفہ میں اب عرض کرنے لگا ہوں، یہ دعا جو حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو نجات عطا فرمائی تھی، اس دعائے خاص کو آپ پڑھیں گے۔ وہ دعائے مبارکہ جب آپ پڑھیں گے تو خاص انبیاء کرام کی طرف منسوب ہے، کیونکہ اس دعائے مبارکہ کی نسبت ہے، اور جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب کیونکہ یہ رات انتہائی عظمتوں والی ہے، میں تو بہت خوش ہوں، میرا دل تو یقین جانیے باغ باغ ہے، کیونکہ مجھے اس رات کی بڑی بے تابی سے انتظار تھا۔ میں نے کیونکہ یہ نوافل پڑھنے ہیں اور میں نے آج رات صلاۃ التسبیح پڑھانی بھی ہے، خود بھی پڑھنی ہے، اس کے بارے میں نے پہلے ویڈیو بنا دی ہے، کسی نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہو تو آخر میں ویڈیو لگا بھی دوں گا، وہ پڑھے ضرور انشاءاللہ۔ اس رات کی آج دیکھیے سال کے بعد اگر آج یہ رات آپ جا کر اللہ کی عبادت کر کے گزار لیتے ہیں تو یقین جانیے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، مقروضوں کو آج اس نوافل کو پڑھیں تو قرضے سے نجات مل جاتی ہے، کوئی غریب کوئی فقیر پڑھ لے تو اللہ غنی کر دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ وہ ایسے لمحات ہیں جن میں تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، جن میں غربت کے خاتمے اور تمام چیزیں اور تمام اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اپنے خزانے غیب سے اپنے بندوں کو عطا فرما رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، تو وہ بدنصیب ہی ہوگا جو آج بھی نہ مان سکا، جو آج بھی نہ لے سکا۔ اس کے بعد آپ نے دوستو یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے، وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھنے میں یہ ایک آیت مبارکہ ہے، لیکن یہ دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، علاج بھی ہے، یہ ہر حاجت کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لہٰذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت اس دعا کو پڑھے گا اللہ ضرور اس کی حاجت کو قبول فرما لے گا۔ ساتھ اس دعا کو بھی پڑھنا ہے، ساتھ اپنی حاجت اپنے مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرے 2 نفل پڑھنے ہیں اس کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے وہ نفل اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے نیت باندھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر اب دوستو آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ کو یہ دعا، یہ سورت لازمی یاد ہونی چاہیے، اگر یاد نہیں تو یاد کر بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، بالکل آسان سی ہے۔ اور یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اگر مثال کے طور پر کسی کو یہ سورۃ القدر نہیں آتی، وہ اس کی جگہ کون سی سورت پڑھے گا یہ میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی جگہ پھر اس کو یہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہوگی، لیکن اس کی تعداد کو بڑھا دینا ہوگا۔ تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
پہلے اس کا طریقہ سن لیں، پھر میں ثواب عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو وظیفہ کرنا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کی برکتوں سے کوئی محروم نہ رہے، تاکہ ہر شخص اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے ایک سورت مبارکہ پڑھنی ہے، جس سورت کی برکت اتنی ہے کہ وہ بندہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی کے سامنے اس کو جھکنا نہیں پڑے گا، کسی سے کچھ پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ ساری اس کی یہ چیزیں غیب سے پوری فرماتا رہے گا۔ تو یہ غیبی مدد کا طریقہ ہے، غیبی نظام کو جاری کروانے کا طریقہ ہے۔ تو جو اس طریقے کو اپناتا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہتی ہے، کبھی بندوں کے ذریعے، کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اچانک ہی بندہ حیران ہوتا ہے کہ مجھے تو یہاں امید ہی نہیں تھی کہ میرا یہ مسئلہ حل ہوگا، تو لیکن وہ مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت کی نیت کی کہ 2 رکعت نماز نفل، عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہم، سورۃ الفاتحہ شریف، سورۃ القدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس سورت مبارکہ کو آپ پڑھیں گے صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ تو اسی طرح اس میں آپ کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، یعنی کہ اس نفل سے بھی اور کتنا ثواب ہوگا۔ دوسری رکعت بھی آپ نے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کا ثواب یہ ہوگا کہ ثواب حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داود، حضرت نوح علیہم الصلاۃ والسلام، یہ جتنے جلیل القدر انبیاء کرام ہیں، اللہ ان جیسا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو اس کے لیے جنت میں ایک ایسا شہر دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا، اور جس کو یہ شہر چاہیے جنت میں اور دنیا میں اتنی دولت اور اتنی وسعت چاہیے، وہ لوگ ان نوافل کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ تو اسی طرح دوستو، آپ نے دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھنی ہے جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر کو آپ نے پڑھنا ہے، 27 مرتبہ دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر کو آپ نے پڑھنا ہے 27 مرتبہ پھر دعا کرنی ہے۔ اللہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔